صحرائے اعظم یعنی سہارا ڈیزرٹ، جس سے موت کا دوسرا نام بھی کہا جاتا ہے، یہاں 1994 میں ایک شخص میراتھن دوڑتے ہوئے 134 لوگوں کی بھیڑ سے اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ نہ اس کی لاش ملتی ہے، نہ کوئی نشان، اور پھر پورے 9 دن بعد وہ سرحد پار ایک بالکل انجان جگہ سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ رونگٹے کھڑے کر دینے والی کہانی ہے اٹالین پولیس آفیسر مورو پروسپیری کی، جس کو موت نے بھی قبول نہیں کیا۔ آج ہم اس واقعے کی گہرائی میں چلتے ہیں اور اس معمے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ایسی ریس جہاں 134 لوگ ایک ساتھ بھاگ رہے ہوں، وہاں سے کوئی اچانک اس طرح غائب ہو جائے کہ اس کا نام و نشان تک نہ ملے۔ اور اس سے بھی بڑی حیرانی کی بات یہ ہے کہ 9 دن کی اس پراسرار گمشدگی کے بعد وہ شخص ایک بالکل الگ ملک میں زندہ مل جائے۔ یہ سوال سیدھا ہمیں صحرا کی اس خوفناک اور بے رحم حقیقت کی طرف لے جاتا ہے، جہاں انسان کی تمام تر تیاریاں قدرت کے سامنے زیرو ہو جاتی ہیں۔ پہلا حصہ، دنیا کی مشکل ترین ریس۔ اس کہانی کے مرکزی کردار 38 سالہ مورو پروسپیری ہیں، جو اٹلی کی نیشنل پولیس میں ڈیوٹی کرتے تھے۔ انہیں پینتھیتلون کا بے حد شوق تھا، جس نے انہیں تلوار بازی، تیراکی، گھڑ سواری، پسٹل شوٹنگ اور دوڑنے جیسی سکلز میں ایکسپرٹ بنا دیا تھا۔ پروسپیری کے دوست جوانی مانجو نے انہیں سہارا ڈیزرٹ میں ہونے والی میراتھن ڈیز ایپس کے بارے میں بتایا۔ اس ریس کی شرائط سن کر ہی انسان ڈر جائے۔ ٹوٹل 251 کلومیٹر کا فاصلہ، اور وہ بھی صرف 7 دن میں اکیلے طے کرنا۔ انتظامیہ ہر چیک پوائنٹ پر صرف پانی اور کبھی کبھار رات کو سر چھپانے کے لیے خیمہ دیتی ہے۔ باقی کھانا، کپڑے، کوکنگ گیئر سب کچھ اپنے بیک پیک میں خود اٹھا کر بھاگنا ہوتا ہے۔ اس ایکسٹریم چیلنج کے لیے پروسپیری نے روزانہ 40 کلومیٹر بھاگنے اور اپنا واٹر انٹیک یعنی پانی پینا کم کرنے کی سخت ٹریننگ شروع کر دی تھی۔ دوسرا حصہ، خوفناک ریت کا طوفان۔ 10 اپریل 1994، جب مراکش کی ایک دور دراز بستی فوم زگید اور ٹاٹا صوبے کے وسیع ریتلے ٹیلوں سے اس الٹرا میراتھن کا آغاز ہوا، جہاں سے صحرا اپنی پوری ہیبت کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ اس ریس کی ٹوٹل 6 سٹیجز تھیں اور کل 134 کمپیٹیٹرز تھے۔ پہلے 3 دن تو بالکل امید کے مطابق گزرے۔ پروسپیرے اور ان کے دوست مانجو نے 96 کلومیٹر کا مشکل ترین راستہ، جس میں نمک کی جھیلیں، پتھریلی چٹانیں اور آنکھ اوجھل کر دینے والے ریت کے ٹیلے شامل تھے، کامیابی سے طے کر لیا۔ لیکن 14 اپریل کو جب یہ 85 کلومیٹر کے چوتھے اور سب سے لمبے مرحلے میں داخل ہوئے، جسے صرف 2 دن میں پورا کرنا تھا، تب حالات نے ایک انتہائی بھیانک موڑ لیا۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی ایسی جیسے آگ برس رہی ہو۔ ٹیمپریچر 46 ڈگری تک پہنچ چکا تھا۔ پروسپیری نے اپنی رفتار بڑھائی اور اپنے دوست کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی آگے نکل گئے۔ تقریباً 32 کلومیٹر بھاگنے کے بعد انہوں نے اپنے سامنے ایک ڈسٹ ڈیول یعنی غردبات کو طوفان بنتے دیکھا۔ سیدھی ہوا سے بچنے کے لیے وہ ایک ٹیلے پر چڑھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے یہ ہوائیں ایک خوفناک سینڈ سٹارم یعنی ریت کا طوفان بن گئی۔ اگر وہ رکتے تو زندہ دفن ہو جاتے۔ ہوا کے زور سے ان کی سکن لال پڑ گئی، ناک سے خون بہنے لگا اور مسلسل ریت اندر جانے سے گلا سوج کر کانٹا بن گیا۔ کچھ ہی دیر میں ٹریلز کے تمام نشانات ہمیشہ کے لیے ریت تلے دفن ہو گئے۔ تیسرا حصہ، موت کے خاموش سمندر میں۔ طوفان گزرنے کے بعد اب یہ صرف ایک ریس نہیں رہی تھی، بلکہ تنہائی اور پیاس کی ایک ایسی جنگ بن چکی تھی جس میں پروسپیری بالکل اکیلے اور راستہ بھٹک چکے تھے۔ 5ویں دن تک ان کا پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ ہائیڈریشن برقرار رکھنے کے لیے اب صرف ایک ہی آپشن بچا تھا، انہیں مجبوراً اپنا ہی ویسٹ لیکوڈ ری سائیکل کر کے پینا پڑا۔ اسی شام انہوں نے ایک ہیلی کاپٹر گزرتا دیکھا، فوراً فلیئر گن نکالی اور سگنل فائر کیا، لیکن افسوس سورج کی ڈھلتی ہوئی روشنی اتنی تیز تھی کہ فلیئر کی چمک اس میں دب کر رہ گئی۔ پائلٹ انہیں نہیں دیکھ سکا۔ چھٹے دن کئی گھنٹے تپتی دھوپ میں چلنے کے بعد انہیں صدیوں پرانی ایک خستہ حال اور ویران مزار ملی۔ زندہ رہنے کی امید میں انہوں نے وہاں اٹلی کا جھنڈا لہرایا۔ پیاس جب برداشت سے باہر ہوئی تو چھت سے لٹکتی چمگادڑوں کو پکڑ کر ان کا خون پیا، یہاں تک کہ طیاروں کو سگنل دینے کے لیے اپنا سارا سامان اور بیگ تک جلا دیا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ چوتھا حصہ، جب موت نے بھی اسے ٹھکرا دیا۔ 7ویں دن صحرا کی وحشت اور تنہائی نے امید کی آخری کرن بھی ان سے چھین لی تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں انسان کی ذہنی اور جسمانی طاقت بالکل جواب دے جاتی ہے۔
پروسپیری کو یقین ہو چکا تھا کہ اب کوئی انہیں ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ پیاس کی وہ سست اور اذیت ناک موت ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو انہوں نے کوئلے کی مدد سے اپنے خاندان کے نام ایک آخری الوداعی پیغام لکھا اور پھر ایک انتہائی دردناک فیصلہ کرتے ہوئے اپنی کلائی کی نسیں کاٹ لیں۔ لیکن رکیے، یہاں قدرت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ سامنے آیا جو میڈیکل سائنس کے لیے بھی حیران کن ہے۔ جس ایکسٹریم ڈی ہائیڈریشن سے وہ مر رہے تھے، دراصل اسی نے ان کی جان بچا لی۔ جسم میں پانی کی شدید کمی سے ان کا خون اتنا گاڑھا ہو چکا تھا کہ نسیں کٹنے کے باوجود خون بہا ہی نہیں بلکہ زخم پر فوراً جم گیا۔ اس طرح حد سے زیادہ پانی کی کمی نے انہیں خون بہہ جانے سے مرنے سے بچا لیا۔ موت نے واقعی انہیں ٹھکرا دیا تھا۔ 5واں حصہ 291 کلومیٹر دور ایک نئی زندگی۔ جب پروسپیری کی آنکھ کھلی تو انہیں احساس ہوا کہ موت ان پر حاوی نہیں ہو سکی۔ اب ان کے اندر ایک نئی طاقت بیدار ہو چکی تھی۔ انہوں نے اپنا کمپس نکالا اور سفر دوبارہ شروع کیا۔ اب روٹین یہ تھی، صبح اور شام کے وقت چلنا، کچے سانپ کھا کر گزارا کرنا اور رات کی ٹھنڈک سے بچنے کے لیے خود کو ریت میں دفن کر لینا۔ لیکن اس خوفناک سفر نے ان کے جسم کی تباہی پھیڑ دی تھی۔ ان کا جسم سوکھ کر صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا۔ 9 دن کی اس اذیت میں ان کا وزن 15 کلو گرام تک گر چکا تھا۔ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایک انسان اس حالت میں بھی کیسے چلتا رہا۔ لگاتار 9 دن صحرا میں بھٹکتے ہوئے وہ اپنے اصل راستے سے اتنے دور نکل چکے تھے جس کی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پورے 291 کلومیٹر۔ اور سب سے ہوش اڑا دینے والی بات یہ تھی کہ وہ انجانے میں مراکش کی سرحد عبور کر کے الجیریا کے علاقے میں داخل ہو چکے تھے۔ بالآخر 9ویں دن جب وہ بالکل نڈھال ہو چکے تھے، انہیں ریت پر بکریوں کی مینگنیاں ملیں۔ ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے وہ خانہ بردوشوں کی ایک بستی اور ایک نخلستان کے گدلے پانی تک جا پہنچے۔ وہیں ایک نوجوان خانہ بدوش لڑکی نے انہیں دیکھا اور انہیں الجیریا کے ایک ملٹری کیمپ لے جایا گیا۔ وہاں حالات یہ تھے کہ شروع میں فوجیوں نے انہیں جاسوس سمجھ کر گرفتار کر لیا، لیکن بعد میں جب ان کی اصل شناخت سامنے آئی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ تمام تر جسمانی اور اعصابی ٹوٹ پھوٹ کے باوجود مورو پروسپیری نے نہ صرف مکمل صحت یابی حاصل کی بلکہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے آنے والے سالوں میں اسی صحرائی میراتھن میں مزید 6 بار حصہ لیا۔ یقین کرنا مشکل ہے نا؟ جس صحرا نے ان سے سب کچھ چھیننے کی کوشش کی تھی، لگتا ہے اسی نے انہیں زندگی کی اہمیت اور اس کا اصل مطلب سکھا دیا۔ تو اس سب کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ جو شدید اور کٹھن حالات ہمیں توڑنے اور ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، دراصل وہی ہمارے اندر چھپی ہوئی زندہ رہنے کی ایسی طاقت کو بیدار کر دیتے ہیں جس کا ہمیں خود بھی علم نہیں ہوتا؟ مورو پروسپیری کی یہ ناقابل یقین داستان انسانی ارادے، برداشت اور لچک کی ان حدود کو بے نقاب کرتی ہے جو بظاہر ناممکن معلوم ہوتی ہیں۔ اس واقعے نے انسانی صلاحیتوں پر واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟